صلی اللہ رسول اکرم اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ سوالات کا سلسلہ میرا خیال ہے آج ختم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسرے سوالات کافی جمع ہو گئے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مرشد صاحب کی توجہ مرید کو مسلسل حاصل ہو رہی ہے. اس میں ایک تو اس کا ایکیڈیمک پہلو ہے, لیکن اس کی جو پریکٹیکل سائیڈ ہے جس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے, وہ اصل میں یہ ہے کہ خواہ ہم ایک لفظ سیکھیں اپنے مرشد صاحب سے, تو بجائے اس کے کہ یہ تلاش کرتے رہیں کہ مزید مرشد صاحب سے سیکھ لیا جائے, اس ایک لفظ کو جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں, ہم پریکٹیکلی اس پر عمل شروع کر دیں. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ ہم علم جانتے رہیں. سیکھنا تو اور چیز ہے, اور صورتحال ہماری یہ ہو کہ جس طرح سے نلکا ہے کہ جو اصل سورس ہے وہ ٹیوب ویل ہے, وہاں سے پانی پمپ ان ہو رہا ہے پائپس میں, اور اس کے بعد وہ ہم گھر کا واٹر ٹیپ کھولتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. اس میں جیسے پائپ اور واٹر ٹیپ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. پانی آیا, ٹیپ کھولا, پانی بہہ گیا, پائپ پھر خالی کا خالی ہے, واٹر ٹیپ بھی خالی کا خالی ہے. یہ صورتحال نہ ہو ہماری پائپ اور واٹر ٹیپ والی کہ مرشد تو ہم پر علم کے خزانوں کے منہ کھولے رہے, ہم سنیں واہ واہ کریں اور وہ ہماری زندگی کو متاثر نہ کر پائے, زندگی کا اسلوب نہ بدل سکے, تو پھر ہماری حالت واٹر سپلائی پائپس کی سی ہوگی کہ جو ہی پیچھے ٹیوب ویل بند ہوگا 15 منٹ کے اندر اندر تمام پائپس خالی ہو جائیں گے. تو مرشد دنیا سے جائیں گے, ہم خالی ہو جائیں گے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ایک دو لفظ سیکھے اپنے مرشد صاحب سے, ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر لیں. اب بہت سے لوگ یہ دعا کراتے ہوئے ملیں گے کہ صاحب دعا کیجئے میرے بچے عبادت گزار ہو جائیں. بڑی اچھی خواہش ہے, لیکن میرے خیال میں کیا یہ دعا زیادہ بہتر نہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے
اچھے مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں. مرشد کی مسلسل توجہ کیا کرے گی میرے لیے؟ میرے اوپر تو وہ اثر نہیں کرتی. کھال اتنی موٹی ہے کہ کسی قسم کی توجہ اس کھال میں سے پینیٹریٹ کر ہی نہیں پاتی. تو بجائے اس کے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے مرشد صاحب کی توجہ مسلسل مجھ پر ہے یا نہیں ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں یہ دیکھوں کہ میں مرشد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ تم نے تسبیح ہاتھ میں کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ تم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو کہ تم بہت عبادت گزار آدمی ہو، تم لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہو کہ تم اللہ کو بہت پکارتے ہو، تم نیک آدمی ہو، تاکہ تمہیں لوگ سلام کریں. تو یہ جو ڈانٹ پڑی ہے، یہ اگر میری زندگی پر اثر انداز ہو جائے اور میں اپنی عبادات کو خفیہ رکھنے لگوں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اگر میں کسی سے یہ وعدہ کر لوں کہ میں شام کو آپ کا یہ کام کر دوں گا، اور وہ کام میں کروں اندھیرا چھا جانے کے بعد، تو مجھے مرشد صاحب سے یہ ڈانٹ پڑ جائے کہ یہ تم نے کیوں وعدہ خلافی کی، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں پاتے، تو میں آگے سے یہ کہوں کہ صاحب میں جو کہا تھا وہ کر تو دیا. ابھی کہ تم نے شام کہا تھا، یہ رات ہے، اندھیرا ہو چکا. اگر تم نے رات کو آنا تھا یہاں 8 بجے، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ رات کو جب میں آؤں گا تو میں کام کر دوں گا آپ کا. تم نے شام کیوں کہا؟ اب میں نے تو شام اس قصے میں کہہ دیا کہ گورا جب تک ہم سوتے نہیں ہیں وہ ایوننگ ہی کہتا ہے. تو وہ مغربی تعلیم کے زیر اثر میری زبان سے شام نکل گیا. تو اگر میں اس کو عمر بھر کے لیے اس سے ایک سبق سیکھ لوں کہ مجھے اپنے الفاظ میں بڑا محتاط رہنا ہے کہ میرے زبان سے ایک ایک لفظ جو نکل جائے وہ اس کو بین ہی ویسا ہی پورا ہونا ہے جیسے میں نے کہا ہے، تو میری زندگی سمجھ آئے گی. تو ہم یہ ان چیزوں پر نہ پڑیں. اب اگر میرے مرشد مجھ سے پیار کریں تو وہ میرے لیے قابل فخر بات ہے. اگر میں ان کے پیار سے فائدہ اٹھاؤں اور علم سیکھتا چلا جاؤں، اس پہ عمل کرتا چلا جاؤں، ورنہ وہ پیار میرے لیے قابل فخر اس لیے نہیں کہ میں تو چینج ہی نہ ہوا، ویسے کا ویسا رہ گیا. تو الٹا میں اپنے مرشد صاحب پر اعتراضات کے دروازے کھول دوں گا کہ دیکھیے یہ کیسے مرشد ہیں کہ سرفراز صاحب تو بدلے ہی نہیں بالکل، وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو میں نے اس پیار کا بدلہ اچھا نہیں دیا اپنے مرشد صاحب کو. یہ پہلو ایسے باریک پہلو ہیں جن پر ہم نظر رکھیں تو ہماری زندگی بدلتی چلی جاتی ہے. تو ہم یہ توجہ نہ اس پر مرکوز نہ کر دیں کہ ہمارے مرشد صاحب کی توجہ ہم پر مسلسل ہے یا نہیں ہے. ہماری توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ جو کچھ مرشد صاحب سے ایک لفظ بھی ہم نے سیکھا ہے، کیا وہ زندگی میں امپلیمنٹ ہوا ہے ہمارے یا نہیں ہوا ہے. وہی مسلسل توجہ ہے مرشد کی.
یہ انہوں نے آگے چل کے پوچھا ہے کہ تصوف کی راہ پر چلتے چلتے کوئی راہی ایک ایسے فیز سے کیوں گزرتا ہے کہ جہاں اسے ہر طرف سے احساس دلایا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ میلا، بے مایا، بے وقت اور حقیر انسان روئے زمین پر کوئی نہیں. یہ فیز بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ احساس نہ دلایا جائے تو جس طرح ہر شخص کے اندر ایک فخر موجود ہے، ہر آدمی اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بہت اچھا انسان ہوں، سب لوگ میری عزت کرتے ہیں، سب لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس چیز کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ لوگ اسے آئینہ دکھانا شروع کر دیں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ وہ کچھ نہیں ہے. تو انسان کے دل سے یہ بات نکلتی کہ میں سب کچھ ہوں. اگر مرشد بہت اچھے آدمی ہیں تو خود مرشد ہی مختلف طریقوں سے مختلف موقعوں پر ریپیٹڈلی یہ اپنے شاگرد کو احساس دلاتے ہیں، زبان سے کہہ کے نہیں کہ تم بڑے حقیر ہو، اس لیے کہ وہ تو کہہ نہیں سکتے، کسی کو منع ہے، لیکن وہ مختلف میتھڈ سے کہ لوگوں کی موجودگی میں اگر وہ مرید صحیح بات بھی کہہ رہا ہے تو اسے غلط ثابت کر دیں گے، اس کو توجہ نہیں دیں گے، دوسروں کو توجہ دیں گے. وہ در حقیقت تربیت ہو رہی ہوتی ہے ایسے آدمی کی. تو مرشد یہ احساس دلا دلا کے اس کے اندر سے وہ تفاخر نکال دیتے ہیں، اور انسان جب اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے تو پھر اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس کوشش کے نتیجے میں وہ ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ انسان کے دل پر کچوکے لگتے رہیں، انسان کا دل زخمی ہوتا رہے، اور وہ زخم جتنے گہرے ہوں گے اور انسان جتنی خاموشی سے ان زخموں کو سہے گا، برداشت کرے گا، اتنی ہی تیزی سے وہ ترقی کرتا ہے اس راہ میں. تو یہ تو بڑی مبارک چیز ہے کہ لوگ انسان کو یہ احساس دلانے لگیں کہ وہ کچھ نہیں ہے. یہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، آپ ان کی اگر اسٹڈی کریں تو وہ اولیاء کرام جو ازدواجی زندگی گزارتے رہے ہیں اس مقام پر پہنچنے کے باوجود، ان سب کی جو لائف پارٹنرز ہیں وہ بڑی تندخو، بہت ہی زبان کی سخت اور تانے دینے والی ان کی لائف پارٹنرز ملیں گی آپ کو. ان کا وہ ازدواجی پہلو بڑا دردناک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو کچوکے لگتے ہیں وہ زیادہ درد کرتے ہیں کہ مسلسل ہوتی ہی رہتے ہیں. اور ان اولیاء کرام کو کبھی دیکھیں تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی لائف پارٹنر کی کسی قسم کے سلوک کے جواب میں بھی وہ تلخ نہیں ہوتے.
ہنس کھیل کے وقت گزار جاتے ہیں. یہ ہے کہ کبھی انسان اللہ کے قرب کی تلاش میں ہر نیک اور اللہ والے انسان سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. کبھی اسے اپنے اندر سے اتنی بو آتی ہے کہ وہ نیک لوگوں سے قریب ہونے کی کوشش کرے تو اندر سوچ مچ جاتا ہے کہ کبا ہنسوں کے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے کمرے کی اسمیل کو ہم ایئر فریشنر اسپرے کر کے اس اسمیل کو بھگاتے ہیں، اپنے کپڑوں پر ہم خوشبو کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم سے بیڈ اسمیل نہ آئے. اسی طرح جو اندر کی میل ہے ہماری وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی تا وقت کہ ہم نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کر لیں. اولیاء اکرام کی صحبت کے بارے میں جو مختلف چیزیں محاورتاً مشہور ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب ان لوگوں کے قریب جا کے بیٹھتا ہے تو اس کو اپنا آپ بڑا چھوٹا لگتا ہے. اور یہ انسانی فطرت میں ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں بہت چھوٹا ہوں تو اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. تو ان لوگوں کے پاس جا کے ہم جب گناہگار لوگ بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے لوگ ہیں. تو ایک اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک ارج ہوتی ہے کہ ہم ان کی طرح کے ہو جائیں. تو ہم ایفرٹ کرنے لگتے ہیں کہ ان جیسے ہو جائیں. اس لیے یہ صحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں سبھی لوگ. ہم اندر سے چاہے میلے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان لوگوں کے پاس اگر جا کے ہم بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں تو اس کا بڑا پازیٹو اثر آئے گا کہ خود ہماری زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اگلا سوال تو غالباً رپیٹ ہوا ہے کہ مرشد کی بے انتہا محبت، کوشش اور تربیت کے باوجود اگر مرید اپنے آپ کو بہتر نہ کر پا رہا ہو، مرشد صاحب کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو لیکن پورا اترنا چاہتا ہے، تو وہ کن ذہن، سست اور نالائق مرید کیا کرے؟ بڑی سمپل چیز ہے. تو کہ اپنی ایفرٹ کو تیز کر لے. اگر خواہش ہے کہ وہ واقعتاً اچھا ہو جائے تو پھر بجائے مرشد کو الزام دینے کے کہ وہ کچھ ہمیں سکھا نہیں سکے، ہمیں یہاں سے کچھ ملا نہیں، ہم نے کچھ پایا نہیں، تو اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم کچھ لے نہ سکے وہاں سے. وہ تو ایک دریا ہے علم کا جو بہہ رہا ہے. دریا کبھی آپ کے پاس پانی آپ کو دینے نہیں آئے گا. یہ تو آپ کو چل کے دریا کے کنارے جا کے اس میں سے پانی حاصل کرنا ہوگا.
مرشد کو الزام مت دیجیے کہ میں کچھ یہاں سے لے نہ سکا، مجھے کچھ ملا نہیں. اپنے آپ کو الزام دیجیے کہ میں کچھ لے نہ سکا. ایفرٹ تیز کر دیں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں عرض کر دوں آپ سے. یہ اس سوال سے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے. کہ ہمارا جو اپنے بارے میں، خود اپنی ہی ذات کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. میں اگر کسی ولی اللہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں تو زبان سے میں جو چاہے جو جی چاہے کہتا رہوں کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، میرا دھیان دنیا کی طرف بالکل نہیں ہے، مجھے کشف و کرامات نہیں چاہیے. لیکن در حقیقت وہ صرف زبانی کلامی کہہ رہا ہوں میں. ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ اگر دنیا کا خیال نہیں بھی ہے تو بھی یہ ہے کہ وہ میں کب اس مقام پہ پہنچوں گا کہ جیسے داتا صاحب نے اس ہندو سادھو کے جوتوں سے خود اسے ہی مار پڑوا دی تھی، اس مقام پہ کب تک میں جاؤں گا. اور اگر میں اپنے آپ کو کریدوں، اپنے ذہن کو کریدوں، تو گہرائی میں ڈیپ ڈاؤن جو میرا مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگ واہ واہ کریں دیکھ کے کہ واہ کیا یہ پہنچا ہوا انسان ہے. تو یہ دکھاوا آ گیا، پھر کچھ نہیں ملے گا. اگر میں پورے اخلاص کے ساتھ یہ چاہوں کہ میں ایک اچھا مسلمان بن جاؤں، کہ رب مجھے اپنا دوست بنا لے، تو میں سب کچھ سیکھ جاؤں گا. عرس والے دن جو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی مرید کسی مرشد کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ مرشد اپنے مرید کے ارد گرد ایک حصار کھینچ دیتا ہے، اس کو ایک قلعہ میں بند کرتا ہے اور وہ جو حصار ہے وہ 4 دیواروں پر مبنی ہوتا ہے. بھوک ہے، یہ ایک دیوار ہے. بیداری ہے، وہ دوسری دیوار ہے. تیسری طرف دیوار کھڑی کرتا ہے وہ تنہائی کی. چوتھی دیوار وہ کھڑی کر دیتا ہے سکوت کی. انسان کے نفس کو مارنے کے لیے بھوک سے زیادہ بہتر علاج کوئی نہیں ہے. کہ میرا نفس اگر میں اسے ٹھکانے رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے روزے کو اتنی اہمیت ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں، اور کمال یہ ہے کہ وہ مذاہب جو مین میڈ ہیں، جو انسان نے ایجاد کیے ہیں، ان مذاہب میں بھی روزے کی عبادت موجود ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نفس کو کچلنے کا بہترین ذریعہ بھوک ہے.
تو مرشد اپنے مرید کو سادہ کھانا اور کم سے کم مقدار میں کھانا اس کی طرف لگا دیتا ہے تاکہ اس کا نفس کچلا جائے، کہ نفس کی خواہشات ختم ہوتی ہیں۔ یہاں کسی زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک عرض کی تھی کہ شیطان دو طرح کا ہے، ایک جو بیرونی ہے اور جو ایک انسان کے اندر ہے۔ اور وہ انسان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ خون کے ساتھ مل کر اس کی رگوں میں بہتا ہے، اور نفس اس کا منبع ہے۔ تو بھوک نفس کو مارے گی، ہماری نفسانی خواہشات کم ہوں گی۔ تو یوں یہ بھوک حصار کے ایک دیوار کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح بیداری انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے، کہ اگر انسان شب بیدار ہے، جیسے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، فرمایا نہیں تھا، میں غلط کہہ گیا، کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی رات کے وقت اپنی پشت بستر سے نہیں لگائی، شب بیدار تھے۔ تو وہ نیند کم سے کم کراتا ہے اپنی مرید کی۔ ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے وہ ہے حرص کلام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ اپنے دل سے 10 علائشوں کو نکال دو، تو ان میں ایک علائش حرص کلام تھی، گفتگو کرنے کی حرص۔ جب لوگوں سے انسان ملتا ہے تو گفتگو میں مصروف رہتا ہے، جب گفتگو میں لوگوں کے ساتھ مصروف رہتا ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے، اور انسان غور و فکر سے دور ہوتا ہے۔ تصوف کے اندر غور و فکر کو بڑی اہمیت ہے۔ انسان کا علم آگے بڑھتا ہی غور و فکر کے ذریعے سے ہے۔ تو جتنی انسان کو تنہائی میسر ہوگی وہ اتنا ہی غور و فکر میں مبتلا رہے گا۔ تو مرشد انسان کو تنہائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ ملے۔ اور چوتھی دیوار ہے سکوت کی۔ کہ انسان جب خاموش بیٹھتا ہے تو پھر اس کا دل ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، اس کا دھیان اپنے رب کی طرف لگا رہتا ہے۔ تو جب یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بڑی تیزی سے سفر طے کرتا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فقیر کھانا اس وقت کھاتا ہے جب اس پر کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے، بھوک کے مارے کمزوری کا غلبہ ہونے لگے تو وہ پھر کھانا کھاتا ہے۔ فقیر سوتا اس وقت ہے جب اس پر نیند غالب آ جائے،
ملتا لوگوں سے صرف اس صورت میں ہے جب وہ انتہائی ضروری ہو جائے. اور کلام صرف اس صورت میں کرتا ہے جب اشد ضرورت ہو. تو اگر ہم اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں اور ان کی باتیں سن کے واہ واہ کر کے سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ کہہ کے اٹھاؤں اور دوبارہ اپنے کاموں میں اسی طرح لگ جاؤں. بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب میں اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتا ہوں تو جو ایک لفظ سیکھا اس کو میں اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر دوں. بڑی تیزی سے اس راہ پہ چل نکلوں گا میں. یہ ان کا ایک سوال ہے کہ اگر کسی ولی اللہ کے شیخ چشتی صابری وارثی ہوں اور ان کے خلیفہ کے پاس قاضی اور جنیدیت سلسلے کی بھی خلافت ہو تو کیا وہ ولی اللہ اپنے آپ کو چشتی صابری وارثی قاضی جنیدی کہہ سکتا ہے؟ بھائی، سلسلے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب ایک ہی جگہ جا کے ملتے ہیں. سب کا آبجیکٹو صرف ایک ہے کہ ہمیں رب مل جائے. لکھنے لکھانے سے میرے نزدیک میں تو جو خود سمجھتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں اپنے نام کے ساتھ کسی ایک سلسلے کا نام لگاتا ہوں تو میرے نام کے ساتھ وہ سلسلے کا ریفرنس لگے ہوئے دیکھ کے لوگوں کی توقعات میرے ساتھ وابستہ جو ہوں گی وہ بہت بڑی ہو جائیں گی. جن دنوں میں کراچی آفس میں بیٹھ رہا تھا تو کچھ سرکاری ملازمین نے مل کے اس ہمارے گروپ کے ساتھ کوئی ذرا زیادتی کر دی. تو ہمارے جو افسر ڈیل کر رہے تھے وہ ایک صاحب سے ملے تو وہ ایک بہت بڑی درگاہ کے گدی نشین تھے اور ان کے نام کے ساتھ پیر بھی لگا ہوا تھا اور اس سلسلے کا ریفرنس بھی تھا. تو ان صاحب نے معصومیت سے انجانے میں ان کو ایک بات کہہ دی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کام میں ٹھیک ہے جان بوجھ کے خراب کیا تو مگر بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کے حساب سے کہ اگر 50 لاکھ روپے دے دو تو میں اسے درست کر دوں گا. اب ان صاحب نے اپنی معصومیت میں کوئی طنز یا ان کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں تھا، صرف معصومیت سے کہا کہ حضور آپ تو گدی نشین ہیں تو آپ بھی 50 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ کیا گدی نشینوں کے پیٹ نہیں ہوتے؟
اب انہوں نے آ کے مجھے بتایا تو میں نے ان کا یہ خیال تھا کہ میں کچھ اور کہوں گا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ بیگ صاحب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. کہنے لگے لیجیے صاحب وہ فلاں سلسلے سے تعلق ہے ان کا، اور گدی نشین ہے، پیر صاحب ساتھ لگا ہے. یہ توقع ان کی بیگ صاحب کی صرف ان کے نام کے ساتھ پیر اور وہ گدی نشینی کا سلسلہ دیکھ کے ان کی توقع بڑھ گئی. اگر یہ نہ لگا ہوتا تو شاید بیگ صاحب ان کو یہ بات نہ کہتے کبھی. تو اگر میں اپنے نام کے ساتھ لگا لیتا ہوں ایسا کوئی سلسلہ تو لوگوں کی توقعات مجھ سے بڑھ جائیں گی. وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ نام کے ساتھ چونکہ یہ سلسلے کا ایک حوالہ ہے تو سرفراز صاحب کوئی نیک آدمی ہے. تو جب مایوسی ہوگی ان کو مجھے دیکھ کے تو مجھے تو شاید برا بھلا جو کہیں سو کہیں، لیکن اس سلسلے کے بارے میں خیالات ان کے. تو اگر مجھے اپنے نام کے ساتھ لگانا ہی ہے کچھ تو میں تو اللہ سے ایک دعا کروں گا کہ یا پروردگار مجھے اتنا اچھا بنا دے کہ میں اپنے نام کے ساتھ مصطفی لگوا لوں. پھر وہ حوالہ میرے لیے قابل فخر ہے. تو ان سلسلوں سے ہم، میرا خیال ہے یہ ریفرنس نام کے ساتھ لگانے سے اس وقت تک اجتناب کریں جب تک کہ ہم اس معیار پر نہ چلے جائیں کہ جو لوگوں کی توقعات ہم سے وابستہ ہو جائیں گی یہ ریفرنس لگانے سے، ہم وہاں تک نیک نہ ہو جائیں. یہ ایک ان کا سوال ہے کہ مزارات پر صرف کبوتر ہی کیوں ہوتے ہیں، دیگر پرندے کیوں نہیں ہوتے؟ ایک تو بڑا سیدھا اس کا دنیاوی علوم سے متعلق کے ذریعے سے جواب ہے کہ پرندوں میں صرف کبوتر ہی ایسے ہیں جو ایسی بلڈنگز پر بسیرا کرتے ہیں جہاں کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کی موجودگی بھی برداشت کر جاتے ہیں، اور دوسرے پرندے ایسا نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ کبوتر سب پرندوں میں سے زیادہ معصوم ہے اور معصومیت رب تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، تو یہ ایسی تمام جگہوں پر بسیرا کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. دو چیزیں اس میں اتنی بڑی، کیونکہ مزارات پہ لوگ آتے ہیں، کھانے کی چیزیں، چاول وغیرہ وہاں پھینکتے ہیں، دوسری اور چیزیں، خود دانہ بھی ڈال دیتے ہیں پرندوں کے لیے. تو کبوتروں کو کھانے کو پینے کو وہیں مل جاتا ہے، اور پھر مختلف روشندان اور مختلف منڈیریں ان میں وہ بسیرا کر لیتے ہیں آرام سے. لوگ ایسی جگہوں پہ آتے ہیں، مؤدب ہوتے ہیں، پرندوں کو تنگ نہیں کرتے، تو یوں وہاں ان کی افزائش ہوتی جاتی ہے، تعداد بڑھتی جاتی ہے. تو ایسی چیزوں سے ہم شگون نہ لیں تو بہتر. مسلمان تو بڑی سیدھی زندگی گزارتا ہے،
وہ ایسے شگون اور اس قسم کی چیزیں ان سے دور رہتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک روح کسی خانقاہ سے وابستگی کی وجہ سے خانقاہ کے بزرگ سے اجازت لے لے کہ وفات کے بعد کبوتر کی شکل میں اس کو خانقاہ پر رہنے دیا جائے؟ اب یہ ری انکارنیشن کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں تو بالکل سیدھا معاملہ ہے کہ رب تعالیٰ نے روحیں بنائی، ان کو نور سے غسل دیا، اور اس مقام پر اس روح کو دی پائس سول کہا گیا. اس کے بعد ان کو تیسرے آسمان پر روحوں کو اتارا گیا، وہاں پھر نور میں غسل دے کے تو وہاں اس کا نام دی موونگ سول آ گیا. اس کے بعد عالم ارواح میں بھیج دیا گیا انہیں. اب جب کسی روح سے متعلق جسم دنیا میں وجود میں آتا ہے تو فرشتہ اس روح کو اس جسم کے دل کے درمیانی حصے میں، جو بہت ہی چھوٹا سا ایک وائڈ ہے، وہاں داخل کر دیتا ہے. وہ انسان اپنا وقت جو اس کا مقرر ہے رب تعالیٰ نے کیا ہے وہ دنیا میں پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد روح عالم برزخ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں موجود رہے گی جب تک کہ یوم حساب نہیں آتا. تو یوم حساب پھر اعمال پر مبنی فیصلے ہو جائیں گے. یہ ٹوٹل لائف سائیکل ہے اسلام کی کانسیپٹس میں. یہ ہندو ہیں جو ری انکارنیشن پر، دوسرے جنم پر بلیو کرتے ہیں. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یہ اس کانسیپٹ کو دماغ سے جھٹک دینا چاہیے. ان کے صرف 3 سوال باقی رہ گئے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی جواب دے دوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.